السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم، مرحبا بمجیئکم بعودتکم الى درس الحدیث۔ حیاکم اللہ، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، واللہ تعالی نسأل ان یوفقنا لما يحب ويرضى وان يسهل علينا هذه الدروس والعلوم وان يوفقنا لما يحب ويرضى۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ ایپیسوڈ نمبر 30 مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یعنی 30واں سبق حاضر ہے، اور آج کی زیر مطالعہ حدیث ہمارے پاس ہیں 3117 سے 3129۔ تو آتے ہیں براہ راست متون حدیث، متون الحدیث کا براہ راست کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب النکاح کے سلسلے میں یہ ابواب ہیں، اور ابواب مختلف مسائل و احکام پر مشتمل ہیں، اور یہ حدیث جو کہ اس وقت ہمارے پاس زیر مطالعہ ہیں ان کا بھی موضوع آپ جانتے ہیں بخوبی گزشتہ کل کے سبق کے حوالے سے، کہ آدمی کا جب نکاح کا ارادہ ہو تو وہ خاتون کی جانب جب پیغام بھیجتا ہے تو سلسلے میں وہ کیا آداب ہیں، اور پھر مخطوبہ جو ہے وہ اس کو کس حد تک دیکھنا یا دیکھنے کے فوائد یا اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس سلسلے میں شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور پھر اوورال جو سطر ہے اس کے بارے میں جو چیز چھپائی جانی چاہیے محرم لوگوں سے بھی، اور بالغ خواہ مرد ہو تو مرد کے لیے، عورت کو عورت کے لیے بھی جائز نہیں وہ چیز کہ اس کو دیکھے یا اس کو ظاہر کرے۔ تو آج کی حدیث پہلی جو ہمارے پاس ہے وہ بحث بن حکیم، وعن بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ۔ بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اس کے دادا یعنی معاویہ بن حیوہ، ان کے دادا ہیں معاویہ بن حیوہ، ان کے دادا ہیں، ان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ان کے دادا کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ عورتک، حفاظت کر اپنی سطر کی، اپنے سطر کی حفاظت۔ عورتہ کا، عورت کا معنی ہوتا ہے پردہ، یعنی وہ چیز جو کہ فطری طور پر ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چھپی رہے، ڈکی رہے، اس کو سطر کہتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں سے غیر ارادی طور پر یا اتفاق سے وہاں سے پردہ ہٹ جائے یا کپڑا ہٹ جائے تو ایک انسان بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے فوراً، جب تک کہ وہ اس کو ڈانپ نہ لے، ڈک نہ لے، اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا، تو اسے کہتے ہیں عورت۔ تو عورتہ کا، احفظ عورتہ کا کہ اپنی جو سطر کی اشیاء ہیں، چیزیں جسمانی، ان کو محفوظ رکھ، یعنی ان کو ڈانپ کر رکھ۔ الا من زوجتک، سوائے اپنی بیوی کے، او ما ملکت یمینک، یا اس لونڈی کے جو جس کے مالک بنے تیرے دانا ہاتھ، جس کا مالک بنا تیرا دانا ہاتھ، یعنی اپنی اہلیہ یا اپنی لونڈی کے سوا، اپنی گھر والی بیوی اور اپنی لونڈی کے سوا اپنے سطر کی حفاظت کر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو چونکہ بیوی میاں بیوی تو ہیں، ایک دوسرے کے لیے پردہ، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے ان کے لیے یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح جو لونڈی ہے وہ بھی گھر والی کے ہی حکم میں آتی ہے، حرم کے۔ قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افرائیت، ذرا یہ تو بتلا دیجئے، رہنمائی فرمائیے، اذا کان الرجل خالیا، جب آدمی تنہا ہو اپنی جگہ پر تو پھر کیا حکم ہے، کیا پھر بھی وہ برہنہ نہ ہو؟ قال، آپ نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، آپ نے فرمایا تو اللہ زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ تو چونکہ اس وقت اللہ کی ذات تو ہر جگہ پہ ہمہ وقت آدمی کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے،
تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا ضرورت اس وقت بھی آدمی کو پرہنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت بھی اس کے ساتھ بھی مخلوقات ہوتی ہیں، جیسے اوپر حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ احفظ عورتک کا سے مراد ہے کہ اپنا قبل اور دبر سر فہرست ہیں اس میں چھپانے کے لیے، جو سطر ہے آدمی کا سامنے کا حصہ اور پچھلا حصہ، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور بعض کے نزدیک ران بھی ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، اور ناف بھی اس میں آتی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ گھٹنوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تو یہ بہرحال جو تقوی اور ہے ورع، وہ اس کا تقاضا ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے یا مرد عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، ڈھک کے رکھیں۔ اچھا جی، حدیث جو اسناد ہے حسن ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، اچھا ہے۔ فائدے میں سے یہ بھی ہے کہ اکیلے میں تنہا اگر آدمی ہے تو بوقت ضرورت تو کچھ دیر کے لیے جواز ہے کہ وہ اپنا بغیر کپڑوں کے وقت گزار لے، ضرورت کے وقت، بوقت ضرورت، بلا ضرورت درست نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوتے ہیں، آج بھی اور اس وقت بھی ہوتے تھے۔ مشرکین جاہلیت کے وقت، جاہلیت پری اسلامک پیریڈ میں، بیفور اسلام، وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، یہ بھی بات بالکل معلوم شدہ ہے، اور ہندوؤں میں تو اب بھی یہ رسم موجود ہے۔ تو ایک عزیز طلبہ، اسلام ہے کہ جس نے تمام قسم کی بے حیائی کی باتوں کو کنڈیم کیا اور مہذبانہ انداز سے شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا۔ آگے حدیث ہمارے پاس نیکسٹ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، کہ ہرگز نہ خلوت میں جائے کوئی بھی آدمی تنہائی میں، اکیلے پن میں کسی بھی عورت کے ساتھ، کہ مگر لا یخلون نہیں ہوتا، لا یخلون خلوت میں کوئی بھی آدمی بامرأۃ کسی عورت کے ساتھ تنہا یا علیحدگی میں، الا کان ثالثہم الشیطان مگر تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان پہلے سے طاق میں ہوتا ہے کہ جو ہی موقع ملے دونوں مرد اور عورت آئیں تنہائی میں، وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے، اپنی کاروائی شروع کر دیتا ہے۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، پوری حدیث کو انڈر لائن کیجیے۔ آگے حدیث ہمارے پاس جابر رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تالجوا علی المغیبات، تم مت جاؤ، بہت شور آ رہا ہے۔ یہ عزیز طلبہ پلیز جن کا اسپیکر آن ہے اس کو آف کر دیجیے پلیز، پلیز سوئچ آف اسپیکر۔ لا تالجوا علی المغیبات، کہ مت تم داخل ہو یا مت آؤ کن کے پاس، ان عورتوں خواتین کے پاس جن کے خامد غائب ہیں، غیر حاضر یا غائب خامد والیوں کے پاس تم مت آؤ، لا تلجو یا مت داخل ہو ان پر، اس لیے کہ فإن شیطان یجری من احدکم مجری الدم، اس لیے کہ شیطان اس طرح چلتا ہے تم میں سے کسی ایک کے جسم میں، جس طرح کے خون چلتا ہے، جنہیں خون سرکولیٹ کرتا ہے جسم میں نا، اس طرح شیطان جو ہے اس کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ قلنا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یہ سن کر ومن کا یا رسول اللہ، اور کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کو کہ وہ داخل ہو سکتا ہے آپ کے جسم اطہر میں بھی؟ قال، آپ نے فرمایا ومنی، ہاں اور مجھ میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔
کہ میرے اندر بھی شیطان سرکولیٹ کرے. ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، اور لیکن اللہ جل شانہ نے مجھے میری مدد فرمائی ہے اس کے خلاف، اور وہ میرا شیطان مجھے بہکانے والا میرے قسم کا موتی ہو گیا ہے. یا یہ ہے کہ میں اصل فاسلامہ وہ موتی ہو گیا اور میں محفوظ ہو گیا ہوں اس کے کچوکوں سے، اس کے اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے. یہ ہے اس کی اختیار کی وسعت شیطان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نہیں چھوڑتا موقع پر. اللہ اکبر. تو اس حدیث کی سند بھی حسن ہے، صحیح ہے. حدیث میں الفاظ لا تلجوا علی المغیبات، اس کو انڈر لائن کیجئے، جس کا مطلب ہے کہ تم ان عورتوں کے پاس نہ جاؤ جن کے خامد غائب ہیں. ویسے تو عزیز طلبہ ہر نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث میں ہے. کوئی حدیث سے یہ مطلب مراد نہیں ہے کہ جو جن کے خامد حاضر ہیں ان کے پاس جاؤ، یہ نہیں ہے مطلب اس کا. اس کا مطلب یہ کہ خاص طور پر ان عورتوں کے پاس جانے سے بچو. ٹھیک ہے جی، کیونکہ پہلے حدیث ہم نے پڑھی ہے جس میں عام الفاظ بھی ہیں، ایاکم والدخول علی النساء، کہ کوئی بھی عورت ہو غیر محرم تو اس کے پاس اس پر جانے سے، داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچو. مگر یہاں مغیبات کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہاں فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، تو باقی بات انڈرسٹوڈ ہے کہ عام خامند والی خواتین محفوظ ہوتی ہیں بنسبت ان کے جو کہ جن کے خامند حاضر نہیں ہوتے، اور شیطان دونوں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، والعیاذ باللہ. آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3120، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى فاطمہ بعبد قد وهبه لها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے ایک غلام کو لے کر، بعبد قد وهبه لها، کہ تحقیق آپ نے اس کو اپنی بیٹی کے سپرد کیا، یعنی ہبہ کیا کہ وہ ان کی خدمت وغیرہ کرے اور ان کی وقت جب کوئی تنگی پریشانی ہو تو اس میں ان کا ہاتھ بٹا سکے. تو غلام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد بھی معاشی حالات بہت ہی تنگ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے، اور خاص طور پر وہ پانی لا کے باہر سے اور چکی پیس کر روٹی کے لیے خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے. اور تسبیح فاطمہ بھی آپ جانتے ہیں اسی ضمن میں تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ چلیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں تو ان کا تقاضا کریں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پھر واپس رات کو ان کے پاس آ کر تسبیح کی تعلیم دی کہ یہ پڑھا کرو تو اللہ ہر کام آسان کر دے گا. تو یہ ایک موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا اپنی بیٹی کے پاس ایک غلام لے کر آئے، قد وہبہ لہا وعلی فاطمہ ثوب، اس وقت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پر ایک کپڑا تھا چادر نما، اذا قنعت براسہا، تو جب وہ اس چادر یا کپڑے کے ساتھ اپنے سر کو ڈانپتی تھیں، لم یبلغ رجلیہا، تو وہ کپڑا جو ہے وہ آپ کے پاؤں سے اوپر اٹھ جاتا، یعنی پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو نہیں پہنچ پاتا تھا. لم یبلغ کم ہوگا نا کپڑا. وَإِذَا غَطَّتْ بِرِجْلَيْهَا، پھر جب وہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں کو ڈانپتی، لم یبلغ رأسہا، تو وہ آپ کے سر کو کپڑا جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا تھا، یعنی سر ننگا ہو جاتا. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تلقا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو کہ حضرت فاطمہ زہرا کو پریشانی تھی جسے وہ فیس کرتی تھیں،
تکلیف کو، تنگی کو، پریشانی کو، قال آپ نے فرمایا انہ لیس علیک باسن کہ کوئی حرج نہیں، بے شک شان یہ ہے کہ لیس علیک باسن تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، انما ہوا ابو کے و غلاموں کے، تو ان میں سے ایک تمہارے والد ہیں اور دوسرا تمہارا غلام ہے، وہ ابو کے، یعنی آپ خود اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کے والد محترم تھے، وہ غلاموں کے، اور دوسرا جو لے کر آئے تھے آپ کے لیے خادم خدمت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کا غلام یا خادم ہے، اور ایک آپ کے باپ ہیں، والد ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ محتاط تھیں پردے کے بارے میں، جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جنازہ بھی جو ہے وہ دن کی روشنی میں اٹھوانا مناسب نہیں سمجھا، نہ اجازت دی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، تو اس لیے وہ غلام کو دیکھ کر ایسا کرنے لگی پریشانی سے، تو آپ نے پھر فرمایا یہ کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایک آپ کے والد ہیں اور ایک آپ کے غلام ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، حدیث کی اسناد جو ہے یہ حسن ہے، صحیح ہے، یہ حدیث جو پڑھی ہے ہم نے 3120، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عورت کا غلام عورت کا محرم ہی ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس کا غلام رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تیسری فصل ہے اب اس کے بعد اسی باب کی، الفصل الثالث، فصل تیسری فصل۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عندہا وفی البیت مخنث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، کن کے پاس؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جو کہ راویہ ہیں بیان کر رہی ہیں۔ وفی البیت مخنث، جبکہ گھر میں ان کے ایک مخنث تھا۔ مخنث جانتے ہیں نا آپ؟ ہاں جی، مخنث کون ہوتا ہے؟ استاد محترم جس کی جیسے جنس یہاں بات ہے نا جی ہجران یہاں پہ کہتے ہیں، ہاں، جسے ہجرا کہتے ہیں۔ وہ یہ ہمارے اس معاشرے میں خاصی زیادہ تعداد ان کی بڑھ گئی ہے، اب کبھی بہت کم ہوتے تھے لیکن اب ہر چوک پہ ہوتے ہیں یہ کھڑے، کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ان کی وجہ سے، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ ان میں تو میرے خیال میں کافی لوگ خود جان بوجھ کے وہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں نہیں ہوتے۔ یہ آپ بالکل صحیح فائنڈ آؤٹ کیا ہے بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ اکثر بیشتر جس طرح وہ ڈس ایبلڈ ہوتے ہیں نا، جو اگر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے پاؤں باندھے ہوتے ہیں، رینگ رینگ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی میونسپلٹی کا وہاں بلدیہ کا، عرب ملکوں میں تو بلدیہ کے لوگ آتے تھے، وہ جناب اٹھا کے لے جاتے ان کو۔ یہاں اگر کوئی آئے نا ایسا حکومت کا بندہ، تو ان کو جناب دو چار جو ہے اپنا لگائے نا ان کو، تو جناب وہ جو لولے لنگڑے بنے ہوتے ہیں وہ جناب بھاگ اٹھتے ہیں۔ بس اسی طرح ہی اللہ رحم کرے، والیاذ باللہ، جو صورتحال بنی ہوئی ہے، دھوکہ اور فریب اور لوٹ مار، تو کچھ بنے ہوتے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، تو معاشرے میں بہت زیادہ یہ فتنے کا باعث بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مخنث تھا، تو وقال علی عبداللہ بن ابی امیہ، ذرا دیکھیے اس نے کیا غلیظ بات کہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ یہ مخنث تھا، بڑا مدینہ میں معروف تھا، بڑا ہر گھر میں آتا جاتا تھا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عبداللہ بن ابی امیہ جو کہ ام سلمہ کے بھائی تھے، وہ وہاں موجود تھے اپنی بہن کے گھر، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے، تو وہاں یہ مخنث بھی تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کو، عبداللہ کو، کہ یا عبداللہ، اے عبداللہ، ان فتح اللہ لکم غدن، اگر کل اللہ آپ کو فتح دے دے، اگر اللہ نے آپ کو فتح دی کل، الطائف، طائف مدینے والوں، طائف والوں کے خلاف جو ہوئی تھی نا جنگ، ہوئی تھی بڑی معروف، بنو ثقیف اور بنو اوازن کے خلاف،
جنگ حنین جنہیں کہتے ہیں، فتح مکہ کے بعد طائف والوں کے ساتھ بہت خطرناک لڑائی تھی۔ تو اس کے بارے میں گویا یہ وہ کہہ رہا تھا کہ ان فتح اللہ لکم غدن الطائفہ، کہ اگر اللہ نے فتح دی تمہارے لیے کل طائف والوں کے خلاف، فائنی عدلو کا البنت غیلانہ، تو میں تجھے بتاؤں گا کہ فلاں غیلان کی جو بیٹی ہے اس کے بارے میں، فائنی عدلو کا البنت غیلان کی بیٹی کے بارے میں تجھے بتاؤں گا، فائنہ تقبل باربعین، کہ بے شک جب وہ آتی ہے تو 4 بل پڑتے ہیں اس کے جسم پر، تقبل باربعین۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے یہ بے دھڑک ہو کے اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے اور کھلے عام، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، کہ بے شک وہ آتی ہے جب تو 4 بل پڑتے ہیں اس کے جسم پر، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، اور جب وہ جاتی ہے واپس تو 8 بل پڑتے ہیں اس کے جسم پر۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کر، لا يدخلن هؤلاء علیکم، کہ ہرگز نہ داخل ہوں یہ لوگ یا اس قسم کے تم پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا۔ تو یہ مخنث تھا ایک اس طرح کا جو کہ اس وقت آتا جاتا تھا، یہ تو اس نے یہ اس انداز سے اصل میں بعض جو ایک ہی وقت میں نا زنانہ اور مردانہ طور و اتوار رکھتے ہوں لوگ، ظاہری طور پہ، حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہوتا ہے یہ کیا بنے ہوتے ہیں۔ تو کئی صحیح بھی ہوتے ہیں، یہ صحیح مخنث ہوتے ہیں، یہ اس اعتبار سے فتنہ کا باعث ہوتے ہیں کہ انہیں دونوں طرف جانے کو معاشرتی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی اگر عورتوں کے پاس چلے جاتے ہیں پھر بھی یہ عورتیں بن جاتے ہیں، اور مردوں کے پاس آ کر یہ مردوں کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، تو دونوں کے پاس یہ آتے جاتے ہیں، اور وہ ہر دو مرد و زن میں ایک کے درمیان واسطے کا بھی کام دیتے ہیں۔ تو بڑی جلدی جو ہے فتنہ ان کے، کیونکہ یہ ان کو غرض ہوتی ہے کہ ہمیں بس پیسے ملیں، تو ایسے لوگ انہیں بہت مل جاتے ہیں جو کہ تعلق واسطے قائم کرنے کے لیے درمیان کا یہ جو ہے وہ، جیسا آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے عبداللہ بن ابی امیہ جو تھے وہ ان کو اس نے ایک ایسی بات کہہ دی، اور سر عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ آدمی جو تھا یہ مخنث، اس کے بارے میں یہ اللہ یدخلن علیکم ہؤلاء، ان کو یعنی انڈر لائن کیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں حکم ہو اس مخنث کے بارے میں اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر یہ آ رہا ہو ابھی تو اس طریقے سے اس حدیث کے تحت ان کو اجازت نہ دیا کریں کہ قریب آئیں، یا یہ گھروں میں اس طرح آنے جانے کی عام آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مخنث 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک خلقی پیدائشی طور پر، یہ تو بیچارے جو پیدائشی طور پر ہوتے ہیں ان کا قصور نہیں ہوتا اور ان کا گناہ نہیں، اور دوسرے وہ ہیں جنہیں باقاعدہ آپریشن کے ذریعے ایسا بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے بات ایسی، بعض جو استحصالی معاشرے ہیں اس کے اندر لوگ جو ہیں ان کو باقاعدہ تیار کرتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی یہ لوگ پھیلتے ہیں، اور یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے، اور اس قسم کے روپ دھارتے ہیں یہ لوگ باقاعدہ مجرمانہ۔ یہ مذموم اور ملعون ایسا جان بوجھ کے جو بنایا جاتا ہے۔ اس مخنث کا نام ہیت بھی لکھتے ہیں، ہیت تھا ہا یا تا کے ساتھ، پہلے یہ گھروں میں آیا جایا کرتا تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عورتوں کی تعریف اس انداز سے کرتے ہوئے دیکھا تو اسے گھروں میں آنے سے روک دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہما کی جانب نکلوا دیا، مدینہ سے باہر کوئی جگہ تھی ہما، کوئی چراگاہ ہوگی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو لوگوں کے کہنے پر یہ کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ حضرت ہوا بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے اور محتاج بھی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے پھر اسے ترس کھا کر اس پر کہا کہ ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ کے دن چلو یہ مدینہ میں آ جایا کرے اور کچھ لوگ اس کی ضرورت پوری کر دیا کریں، اس کے بعد یہ اپنی جگہ واپس چلے جایا کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ساتھ کی سے اس حالت میں بھی اجازت دی کہ بوڑھا بھی ہو گیا تھا اور یہ محتاج بھی ہو گیا تھا۔
تو اگر اس حد تک اگر ان سے بچ کر کوئی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کی اگر ہیلپ کیجیے، بلکہ یہ سارے کام تو گورنمنٹ کے ہیں، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے بارے میں کوئی قانون جو ہے وہ وضع کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور یہ لوگ بیچارے ظاہر ہے کہ ان کے پاس پیٹ تو ہے نا لگا ہوا، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، تو ان کو وہ کھپائیں یا کسی کام میں لگائیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر یہ گھوم پھر کر یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث عزیز طلبہ اس کے آگے مسور بن مخرمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں حملت حجرا ثقیلا، میں نے ایک بڑا بھاری پتھر اٹھایا، فبینا انا امشی، اور اس حال میں کہ وہ اٹھا کر چل رہا تھا کہ سقط عنی ثوبی، کہ میرا کپڑا مجھ سے نیچے گر گیا جو میں نے اڑا ہوا تھا، اپنے جسم پر لپیٹا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر اس وقت لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، مردوں کے پاس تو ہوتا ہی ایک تھا، عورتیں بھی ایک ہی کپڑا بعض دفعہ لپیٹتی، اتنی غربت تھی، اتنا تنگی تھی معاشی، وہ گھروں میں ہوتی تھیں عموماً، اور گلے سے نیچے تک ایک کپڑا اوڑے ہوتی تھیں۔ تو جیسے ابھی حدیث گزری ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کہ جب وہ لیتی اوپر تو پاؤں ننگے ہو جاتے، جب پاؤں کو ڈکتی تو سر ننگا ہو جاتا، تو یہ صورتحال تھی۔ تو یہ بھی مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کوئی اٹھا رہے تھے اپنا کوئی سامان یا کوئی پتھر وغیرہ کام کر رہے تھے، تو اس دوران وہ پتھر اٹھا کے آ رہے تھے کہ ان کا وہ کپڑا نیچے لڑک گیا، ساقط عنی ثوبی فلم استطع اخذہ، تو میں اس کو پکڑ نہ سکا کیونکہ پتھر اٹھایا ہوا تھا کہ میں اس کو دوبارہ لپیٹ لوں۔ فرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فقال علی، تو فرمایا مجھے خذ علیک ثوبک، کہ بھئی اپنا کپڑا فوراً پہنو، بھئی اس کو چھوڑ دو، اس کی پرواہ نہ کرو پتھر کی یا سامان کی، ولا تمشوا عراتا، اور برہنہ ہو کر مت چلا کرو، پوری حالت میں نہ چلو، اور اپنا کپڑا جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھ لو، ولا تمشوا عراتا کو انڈرلائن کیجئے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلا وجہ ننگا ہونا انتہائی بے شرمی اور گندا گناہ کا کام ہے، والعیاذ باللہ۔ آگے ہے عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس حدیث، یہ مسور بن مخرمہ کی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، یہ تو واضح کلیئر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے قالت ما نظرت ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، ابن ماجہ کی بڑی معروف روایت ہے اور لوگ بڑا بیان کرتے ہیں اس کو، خطبہ بھی حیا کے سلسلے میں، اس کا ذکر یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما نظر، تو میں نے نہیں دیکھا، او ما رأیتو کے الفاظ ہیں، ما نظر تو کے یا او ما رأیتو کے، راوی کو شک ہوا، دونوں کو ذکر کر دیا ہے۔ ما رأیتو فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، تو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی شرمگاہ نہیں دیکھی، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ضعیف روایت ہے سند کے اعتبار سے، ہے بڑی معروف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جو غلام ہے جو کہ حدیث روایت بیان کرتا ہے، یہ سکا نہیں، اس کو کسی نے سکا نہیں کہا، یہ پیچھے سند میں غلام کا ذکر آتا ہے، مولا عائشہ رضی اللہ عنہا، تو حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور یہ بھی آیا ہے کہ عموماً ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ غسل بھی کیا کرتے تھے ایک ہی ٹب سے، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایسا کہنا کہ دیکھا ہی نہیں اور اتنا عرصہ گزارا ساتھ ازدواجی زندگی میں، تو حدیث بہرحال پائے صحت کو، اگر صحت کو پہنچتی تو پھر تو ہم کوئی بات کر لیتے، لہذا حدیث صحیح نہیں ہے، واللہ عالم۔ باقی حیا جو شرم ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حیا شرم میں کوئی دوسرا نہیں ہے شریک برابر، اور نہ ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حیا کے ساتھ آپ جن کی بابت 18 آیات سورہ نور کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی فتح و حیا میں اتری تھی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا۔ اچھا جی، واقعی حدیث ہمارے پاس 3124 ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا ما من مسلم ینظر الی محاسن امرأۃ اول مرۃ،
کہ ما میں مسلم، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں مسلمانوں میں سے جو کہ دیکھتا ہے الی محاسن امراتن، کسی عورت کے جسمانی خد و خال، جسمانی حسن، محاسن امراتن اول مرتن، پہلی بار، یعنی اچانک پہلی بار غیر ارادی طور پر اس کی نظر پڑی کسی خوبصورت عورت کے جسم پر، ثم یعود بصرہ، تو پھر وہ فوراً ہی اپنی نگاہ کو جھکا دیتا ہے، الا احدث اللہ عبادتا یجد حلاوتہا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اس کے لیے عبادت کا موقع کہ جس میں وہ ڈوب جاتا ہے اس عبادت میں، اور اس عبادت کی حلاوت اور چاشنی اور مٹھاس کو وہ پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مطلب یہ کہ عبادت اور بندگی کا اس کے صلے میں موقع دیتے ہیں، جس سے اس میں اور زیادہ صبر اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا خوف اور حیا، اس کی قوت طاقت اور پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ اور زیادہ حلاوت اس نیکی کی جو ہے وہ پاتا ہے۔ یہ جب بھی آدمی کا کسی گناہ سے بچے تو اس کے صلے میں اللہ اس کو یہ خوشخبریاں، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کو دیتے ہیں، اس کو اس کے بدلے میں ذہنی اور دلی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ یہ آپ آزما لیجئے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اسے روایت کیا، اور یہ بھی تجربہ ہوا ہے کہ جس چیز سے وہ بچا ہے اللہ کے خوف سے، حرام مال سے بچا ہے اللہ کے خوف سے، اس کو حالانکہ اس کا موقع بھی تھا اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے خوف سے بچا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بہتر اس کو اس کے صلے میں حلال ذرائع سے دے گا۔ یہ عموماً دیکھا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈر گیا تو وہی رضا کو من حیث لا یحتسب، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت ایسے موقع سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ کے خوف سے، تو اللہ اس کو اس سے کہیں بہتر جو حلال اور جائز ذریعہ ہے اس سے اس کو مطمئن اللہ کرتے ہیں، دیتے ہیں، فرماتے ہیں، اجر دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں اس کا، اور اس کے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے بہرحال اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، حدیث علاوہ اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں علی بن یزید بڑا معروف ضعیف راوی ہے، کئی بار پہلے بھی ذکر ہوا اس کا، انتہائی ضعیف راوی ہے، اور پھر اس سے روایت کرنے والا عبید اللہ وہ بھی ضعیف ہے، عبید اللہ بن زہر، واللہ عالم۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نیکسٹ جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، مروی ہے، قال بلغنی، کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، لعنت ہو اللہ کی، لعن اللہ الناظر، جو کہ ستر دیکھنے والا ہو، الناظرہ، الناظر سے مراد ہے ایسی چیز کو دیکھنا جو اس سے کوئی ممنوع کی گئی ہے اس کو دیکھنا، اس کے لیے اس پر اللہ کی لعنت ہو، والمنظور الیہ، اور جو دکھانے والا ہے خود اس کو بھی۔ اب جو دکھانے والا ہے وہ اب یہ جو اریاں لباس اور اس قسم کے فیشن اور نمود و نمائش، اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح کلیئر دین سان یہ بات ہے کہ یہ اس بات کی دعوت ہے کہ آؤ دیکھو، اسی لیے وہ خواتین نکلتی ہیں ایسے، مرد بھی اگر دین میں ایسے بن ٹھن کے نکلتے ہیں اسی طرح سے کہ میری طرف نظر اٹھائے اور دیکھے، متوجہ ہوں عورتیں، اور اسی طرح عورتیں بھی اس طرح نکلتی ہیں، تو یہ ہے والمنظور الیہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بار رواہ البیہقی فی شعب الایمان، حدیث یہ بھی الحسن مرسلن، جیسا کہ اوپر ذکر ہو گیا ہے کہ حدیث مرسل ہے، اس اعتبار سے ارسال کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور علت بھی ہے، تو حدیث جو ہے بہرحال سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن من حیث المفہوم آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری شریعت میں کس قسم کی وعید ہے ایسے شخص کے بارے میں، تو پیچھے کون سی بات رہ گئی، واللہ عالم۔ آگے ہے ہمارے پاس آتے ہیں جی عزیز طلبہ، کسی درس کے حوالے سے نیا باب آیا ہمارے پاس کتاب النکاح کے ضمن میں، باب الولی فی النکاح و استئذان المرأة۔ یہ بھی بڑا شورۂ آفاق مسئلہ ہے، آج کل بھی بہت ہماری عدالتوں میں بھی اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اخلاقی ہمارا معاشرتی اخلاق بہت ہی زیادہ دگرگوں حالت ہو چکی ہے۔
ایک تو جہالت ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ اندھی تقلید کے بیمار ذہن لے کر معاشرے کو زیادہ تباہ و برباد کرتے ہیں، شریعت کے پاکیزہ مزاج کو نہیں دیکھتے، اللہ کے احکامات کو خاطر میں نہیں لاتے، اللہ کی مرضی اور رضا اور خوشنودی کو، اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ نکاح میں ولی ہونے اور عورت سے اجازت طلب کرنے کا بیان۔ ہاں جی، تو عموماً دیکھتے ہیں آپ جی، پہلے تو شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ جی یہ بھاگ گئی، پورے کا پورا اس بچی پر معاملہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے خاندان کو رسوا کرنے کے لیے، والدین بیچارے زندہ دفن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سامنے معاملہ آتا ہے جب وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جی آشنا کے ساتھ پہنچ گئی عدالت میں، اب عدالت جو ہے وہ انہوں نے نکاح کر دیا ہے۔ دیکھیے ذرا یہ ہے معاملہ، وہ دروازہ جب کھلا تو کتنے لوگ، کتنے ہی بچے جو کہ بیمار ذہنوں کے، اخلاقی تربیت سے آری، والدین کی عدم توجہ کا شکار، وہ پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں اور خاندانوں کو اجاڑتے، تباہ و برباد کرتے اور اپنی زندگیوں کو بھی جہنم بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو کام جنہوں نے جنا ہے خون پسینہ، تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ باب اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے ہمارے لیے، ہماری عملی زندگی میں رہنمائی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نکاح جو ہے اس میں ولی ہونے اور عورت سے اجازت طلب کرنے کا بیان، کس حد تک عورت سے اجازت طلب کی جانی چاہیے اور ولی کا کیا رول ہے اور اس کا کیا اختیار ہے اور کردار ہے۔ تو اس طرح کی حدیث آئیں گی انشاءاللہ آگے۔ سب سے پہلے حدیث الفصل الاول، پہلی فصل ہے اس بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنکح الایمُ حتی تستأمر، کہ نہ بیوہ، الایمُ کا معنی ہوتا ہے بیوہ عورت، شوہر دیدہ عورت، مطلقہ بھی ہو سکتی ہے، ایسی بیوہ بھی ہو سکتی ہے، مطلقہ بھی ہو سکتی ہے۔ لا تنکح الایمُ، نہ بیوہ عورت جو ہے اس کا نکاح نہ کیا جائے، حتی تستأمر، یہاں تک کہ واضح اور کلیئر الفاظ کے ساتھ اس سے اذن یعنی حکم لیا جائے، اس سے سنا جائے اس کے اپنی ذات کے بارے میں۔ حتی تستأمر، یہاں اس نے ترجمہ کیا تھا یہاں تک کہ اس سے مشاورت نہ کر لی جائے، یعنی باقاعدہ الفاظ کے ساتھ وہ کہے کلیئر زبان سے۔ ولا تنکح البکر، اور نہ نکاح کیا جائے کنواری بچی کا، لڑکی کا، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ جب تک اسے اجازت نہ لے لی جائے تو بچی کا بھی نکاح نہیں کیا جانا چاہیے۔ قالوا، کہنے لگے صحابہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وکیف اذنھا، کیسے ہوگا اس کا اذن؟ کیونکہ وہ جو بچی ہوتی ہے، کنواری بچی، وہ تو بہت زیادہ شرمیلی ہوتی ہے، تو وہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کیسے، وہ تو آگے کیسے جواب دے گی؟ وکیف اذنھا، تو اس کا اذن اگر وہ چپ رہے، مطلب یہ تھا صحابہ کا کہ وہ بڑا مشکل ہوتا اس کے لیے کہنا کہ ہاں، اس قدر اس پر اس وقت حیا اور اس شرم کے دبیز پردے چڑھے ہوتے ہیں اور حالات ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال ان تسکتا، کہ اس کا خاموش رہنا، یہ کہ وہ خاموش اگر ہو جائے، ان تسکتا، خاموش ہو جائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ 3126 یہ حدیث ہے۔ تو حدیث میں الایمو کا مطلب بیوہ عورت کو انڈر لائن کیجئے، لفظ تستأمرو میں وعد الفاظ میں امر کا طلب کرنا اس عورت سے جو پہلے منقوعہ تھی یا مطلب مطلقہ یا بیوہ، جبکہ تستأذن میں محض اجازت لینا ہے۔ تستأمر اور تستأذن، دیکھو نا دونوں جگہ اجازت، دونوں جگہ ہے لیکن الفاظ اور ہو رہے ہیں۔ تو تستأمر میں یہ مفہوم ہے کہ وہ باقاعدہ اس سے مشورہ لیا جائے اور وہ زبان سے کلیئر کہے، جبکہ تستأذن میں یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح اذن ہو سکتا ہے، بعض اوقات خاموشی بھی اذن ہے، بعض اوقات بچی جو ہے وہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں، وہ بھی اذن ہے، اور بعض اوقات ہلکا سا اس آواز بھی نکالتی ہے تو رونے شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی اذن ہے۔ تو یہ مراد اذن ہے کہ ولی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ بچی جو ہے وہ انکار نہیں کر رہی بلکہ اس نے ہاں کر دی ہے۔ السلام علیکم سر جی۔ جی جی وعلیکم السلام۔ میں نے کہا سر جی کل پرسوں 2-3 چھٹیاں آ رہی ہیں، تو جو 2-3 فصلیں پڑی گئی ہیں پھر اس کو
کیا یاد کرنے کا طریقہ ہے؟ میں نے کہا ذرا مشورہ کر لوں آپ سے۔ یاد یہ جو کتابیں بکس میں نے آپ کو بھیجی تھی نہیں میں سے ان کا مطالعہ کیجیے انشاءاللہ تو یہی یاد کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی کاپی یا یہ جو ہے نا ریکارڈ بھی کرتے ہیں ہم، یہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے پورا لیسن، تو اس کو آپ ایل ایم ایس سے دوبارہ بھی سن لیں، 12 سن لیں کتاب آگے رکھ کے، تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے۔ انشاءاللہ اور جو لکھ سکتے ہیں وہ کچھ پوائنٹ لکھ بھی لیا کریں، لیکن ہاں جیسے آپ انڈر لائن کرواتے ہیں ان چیزوں کو بندہ لکھ لے جو آپ کروا رہے ہیں انڈر لائن۔ جی وہ میں اس لیے کہ بعض چیزیں بعض طلبہ مجھے لگا ہے کہ وہ ان کے پاس نوٹ بکس بھی ہوتی ہیں اور وہ کاپی کے قلم کے ساتھ ان کو انڈر لائن کرتے ہیں، نشان لگاتے ہیں ان پر کہ یہ چیزیں جو ہیں اہم ہیں، اگر ان کے پاس کتاب ہے کھلی ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں پھر کہوں گا کہ یہ ریکارڈ جو ہو رہا ہے اس کو آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، کئی بار سن سکتے ہیں انشاءاللہ جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین، جزاک اللہ۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ مقصد یہی ہے کہ حدیث نمبر 3127 آگے ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایم احق بنفسها من ولیہا، کہ جو بیوہ خاتون ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے اپنی ذات کا اپنے ولی کی نسبت، یعنی ولی اس کا ہوتا ہے ضرور، ولی ضرور ہوگا لیکن نکاح کی رضامندی میں وہ ولی کی نسبت زیادہ اس کو اختیار ہے۔ والبکر تستاذن فی نفسها، اور اسی طرح جو کنواری ہے لڑکی اس سے بھی اجازت لی جائے گی اس کی ذات کے بارے میں۔ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اور اس کی اجازت جو ہے وہ اس کا خاموش رہنا ہے، پہلے بھی ذکر ہوا ہے وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا أَن تَسْكُتَ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال آپ نے فرمایا السیب، جو بیوہ ہے احق بنفسہا، وہ اپنے یعنی الایموں کی بجائے سیبوں کا الفاظ آئے ہیں، تو بیوہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے اپنی ذات کے بارے میں، من ولیہا، اپنے ولی کی نسبت، والبکر تستامر، اور جو کنواری ہے اس سے بھی اجازت لی جائے گی، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا، اور اس کا اذن جو ہے اجازت وہ اس کا خاموشی ہے۔ سماتها اور سکوتها کا معنی ایک ہی ہے۔ وفی روایت، ہم نے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ مختلف ہیں اس لیے انہوں نے بیان کر دیے، مفہوم سب کا ایک ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر یستاذنها ابوها فی نفسها، اور جو کنواری ہے اس کا جو اجازت طلب کرے گا اس سے ابوها، اس کا باپ، فی نفسها، اس کی ذات کے بارے میں، یہ کنواری کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ وہ زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے اس وقت اپنے سہارے کی، اپنے ولی کے سہارے کی، سرپرستوں کی، رشتہ داروں کی، اس کے لیے یہ پہلا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ بیچاری ڈر بھی رہی ہوتی ہے، خدشات بھی ہوتے ہیں کئی، اور پھر یہ ہے کہ وہ شرم کے بھی اس پر معاملات ہوتے ہیں، حیا کے بھی، تو وہ بات بھی نہیں کر پا رہی ہوتی، تو اس کا باپ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسے اجازت لے، اور اجازت بھی ضروری نہیں کوئی جا کر اسے دباؤ کے سے کہے بھائی اونچی آواز سے مجھے کہو کہ ہاں یا نہ، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ اصل میں والدین کو خود عمومی طور پر بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ بچی ہماری رضامند ہے یا کہ نہیں، اور یہی کافی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا جان بوجھ کے، یہ جو میں کئی دفعہ نکاح پڑھاتا ہوں، میں دبئی میں بڑے نکاح پڑھائے ہیں اور یہاں بھی پاکستان میں بھی، تو وہ مجھے کہتے ہیں جی جاؤ جا کر بچی سے پوچھو، وہ میں نہیں جاتا، میں نے کہا بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نکاح خواہ جب وہ بیٹی وہ لڑکی کے پاس جا کر اس سے پوچھے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، بس یہ یہاں کا رول ہے اس کا ولی کا کہ وہ بتائے آ کر، اور ولی جو ہیں یا گھر کے اولیاء سرپرست انہیں پتہ ہوتا ہے بڑی جلدی کہ ہماری بیٹی یہاں چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، کوئی خاص موقع ایسے جس میں والدین اٹکے ہوئے ہوں اور جبرن دباؤ کے ساتھ کر رہے ہوں اور بچی نہ چاہ رہی ہو، وہ کم موقع ہوتے ہیں، اور ان میں مخصوص جو نکاح خواہ ہوتا ہے اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ معاملے کو کلیئر کرے اور معاملہ جو ہے وہ بگڑ نہ جائے۔ لیکن عام حالات میں یہ جو معاملہ ہے یہ والد کے لیے، والد یا اس کی عدم موجودگی میں چچا ہو یا ماموں ہو یا کوئی بھی محرم ہو مردوں میں سے،
بھائی ہو، اچھا جی اس کا ولی بن جاتا ہے۔ تو یہاں یستاذن ابوہا فی نفسہا کہ بکر جو ہے اپنا کنواری اس کی اجازت طلب کرے گا اس کا باپ اس کی ذات کے بارے میں، وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا اور اس کا اذن یعنی کنواری بچی کا جو ہے لڑکی کا وہ اس کی خاموشی ہے۔ تو یہ وہی بات بار بار آ رہے ہیں الفاظ، تو وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا تو اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ بعد اہل علم کے ہاں اگر ولی باپ داتا ہے تو لڑکی سے اجازت لینا مستحب ہے، کیونکہ وہ عموماً جانتے ہوتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ رضامند ہے یا نہیں ہے، تبھی تو وہ نکاح جو ہے وہ یا شادی جو ہے وہ اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اگر انہیں یہ پتا ہو کہ لڑکی رضامند نہیں تو وہ شادی کا اہتمام کیوں کریں؟ تو بالعموم انہیں پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال مستحب ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر جا کر پوچھ لیں، اور اگر وہ بغیر اجازت کے بھی کر دیں گے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ واجب نہیں ہے، نکاح کے شروط میں سے نہیں ہے کہ اس وقت جا کر وہ الفاظ سے پوچھے کنواری لڑکی سے، اور جو بالغ بھی ہو، اس لیے کہ باپ دادا کے لیے اس کے حق میں شفقت پوری ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی اپنی اولاد کا نقصان نہیں چاہتے، اور ان کے سوا دوسرے ولی کو اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر باپ دادا کے علاوہ کوئی اور ولی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ تسلی کرے اور اس وقت نکاح کے موقع پر بچی سے پوچھ لے، تاکہ معاملہ بعد میں کوئی جو ہے وہ اندھیرے میں نہ رہے۔ امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اجازت لینا واجب ہے ہر کنواری بالغہ لڑکی سے۔ تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کنواری بچی جو ہے اس سے ہر آدمی جو ہے نکاح کے وقت خواہ وہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو اس کو اجازت لینا واجب ہے، وہ احتیاط کے طور پہ واجب اس کو کہہ دیتے ہیں، واللہ عالم۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث نمبر 3128 اور یہ ہمارے آج کے لیسن کی آخری حدیث ہے انشاءاللہ بفضل اللہ۔ وان خنساء بنت خزام رضی اللہ عنہا، خنسا بنت یعنی جو خزام کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہ، خنسا، ان سے یہ روایت ہے کہ ان اباہا کہ ان کے جو والد ہیں باپ خزام صحابی رضی اللہ عنہ، زوجہا انہوں نے ان کی شادی کر دی، ویا طیبن اس حال میں کہ وہ کیا تھیں، شوہر دیدہ تھیں یعنی وہ بیوہ تھیں، ویا طیبن اور وہ بیوہ تھیں، فقارحت تو انہوں نے اس شادی کو ناپسند جانا، فقارحت ذالک فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فردہ نکاح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ختم کرا دیا یعنی فسخ کرا دیا۔ رواہ البخاری، امام بخاری سے روایت کیا ہے۔ فی روایت ابن ماجہ اور امام ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فردہ نکاح ابیہا کے الفاظ ہیں، فردہ نکاح ابیہا، فردہ نکاح کے بجائے ابیہا کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کا کیا ہوا نکاح جو ہے وہ فسخ کرا دیا۔ تو اس حدیث سے ہی بھی معلوم ہوا، صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے کہ جو بیوہ عورت ہے جس کا پہلے نکاح ہو چکا اور خامد کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے کچھ عرصہ، تو وہ اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اس بارے میں اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے، مالک ہے اپنے ولی کی نسبت، یہ بیوہ خاتون کے بارے میں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح جب وہ نہیں چاہ رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا نکاح ختم کرا دیں اور جہاں آپ کا جی چاہے وہاں کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ یہ حدیث جو ہے جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، ہاں جی یہ صحیح ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی سے پوچھے بغیر اور اس کی رضامندی کے بغیر کیا ہوا نکاح اس کی مرضی پر موقوف ہوگا، اور لڑکی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے یا باقی رکھے۔ اور علماء حدیث کے نزدیک کنواری اور بیوہ میں اس بارے میں کوئی فرق نہیں، اگر کنواری بھی چاہتی ہے نا کہ میں یہاں نہیں اپنا نکاح رکھنا چاہتی تو والدین اس کو مجبور نہ کریں اور نہ جبر کریں اس پر، اس کے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، بڑے اس کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں۔ تو اگر بچہ جو ہے وہ مناسب ہے، مطلب
شریف ہے بچہ اور مناسب مسلمان ہے، تو اس نکاح کو بچی کی رضامندی پر جو ہے وہ اس کو پریورٹی دیں اور ترجیح دیں بچی کی رضامندی کو۔ تو کنواری کے مختار ہونے پر یعنی دلیل سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی اور حدیث آگے آ رہی ہے، وہ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ کنواری بھی خاتون جو ہے بیوہ کے ساتھ ساتھ اس کا بھی یہ حق ہے کہ اگر وہ ایک رشتے کو پسند نہیں کر رہی تو وہ اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے۔ ہاں اگر ایک مسئلہ آگے آئے گا کہ اگر کوئی باپ اپنی نابالغہ بچی چھوٹی بچی کا نکاح کر دے تو اس میں اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ وہ بالغ ہونے پر اس کو ختم نہیں کرا سکتی۔ وہ اس کو خواہ وہ بالغ ہو جائے بعد میں اور اس کو ناپسند بھی جانے تو وہ اس کو ختم نہیں کرا سکتی، وہ اس پر باقی رہے گی۔ یہ معاملہ ہے بالغ عورت جو کہ سمجھدار ہے تو اپنے نفع نقصان کی مالک ہے، اس بارے میں یہ ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ اگر اس کا شادی کرتا اور وہ نہیں چاہتی تو وہ فسخ کرا سکتی ہے۔ وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ عزیز طلبہ، وإنشاءاللہ نلتقي انشاءاللہ بعد ذلك، واللہ تعالی ولی التوفیق، ونکتفی بهذا القدر، وهذا ما عندي واللہ اعلی وعالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔